میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ تمہید کی جگہ ان برکت والے جملوں نے جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر دولہا کے گھر والوں کو پیش کرنا چاہتا تھا، تمہید کا وقت اس نے لے لیا، اس لیے اب کوئی نئی تمہید کے لیے وقت کم ہے اور گفتگو وقت پر مکمل کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا حبر الامہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جاننا۔ یاد رکھنا، جب اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت کی قدر کر لینا، کیونکہ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قدر نعمت بعد زوال، اس لیے 5 نعمتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نعمتوں کا ذکر، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 کو 5 پر غنیمت جانو، یعنی 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، زندگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کر رہے، زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے، ڈاکٹر کے سامنے وہ آخری ہچکی لے رہا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، سائنسداں ہو، کتنا بھی ماہر ہو، کیا آخری ہچکی لیتے ہوئے انسان کو 1 سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اس کا 1 سیکنڈ توجہ فرمائیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی دولت کو تول دیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 1 سیکنڈ رکھے، صرف 1 سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ اس کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی بچا سکتے۔ بلکہ بڑی بات آپ کو کہوں، موت کا فرشتہ بھی روح نکالتے وقت اس کی 1 سیکنڈ میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ موت کا فرشتہ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، جس کی موت کا جب وقت متعین ہو گیا، 1 سیکنڈ پہلے اور 1 سیکنڈ بعد نہیں ہو سکتا، اسی وقت اسے موت آئے گی۔ اس سے پتہ چلا زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، تو اپنی موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ اور آج سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، 1 منٹ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، جو گھنٹہ گزرا ہے وہ گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، سورۃ العصر کی تفسیر مجھے کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمایا میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آئی۔ قرآن کہتے ہیں والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو گھاٹے میں تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا، وجہ برف بیچنے والا گھاٹے میں ہی ہے، کیونکہ فیکٹری سے لا کر اگر وہ برف سو جائے اس کا گھاٹا ہے، سستی کرے گھاٹا ہے۔ کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی ختم ہونے والے برف کو دے کر نہ ختم ہونے والی رقم کو جمع کرنا۔ اگر برف بیچنے والا سستی کرے تو وہ گھاٹا ہی کھائے گا، اس کو چستی کرنی پڑے گی۔ جیسے امام راضی کہتے ہیں کارخانے سے، فیکٹری سے برف نکلتا ہے تو ہر لمحہ وہ پگھلتا ہی رہتا ہے، ویسے اے انسان تو ماں کے
شکم سے نکلا تو تیری زندگی پگھل رہی ہے. ایک لمحہ گزرا, ایک لمحہ تو موت سے قریب ہوا. زندگی کسی کی نہیں بڑھ رہی ہے, سب موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک منٹ گیا, ایک منٹ موت سے قریب ہوا. ایک دن گیا, ایک دن موت سے قریب ہوا. جیسے جیسے سوئی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے, ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, پوری پوری رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ آدھی آدھی رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, زندگی کی ناقدری کرنے والوں, جس وقت موت کی آخری ہچکی ہوگی اور جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا, اس وقت انسان کو احساس ہوگا, ہائے میری کتنی قیمتی زندگی میں نے ضائع کر دیا, میری زندگی کا اثاثہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا. قبر پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی, اے اللہ اس کے حالات مجھ پر منکشف کر دے, یہ میرا دوست ہے. ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا. تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, میرا دوست کہتا ہے, یار جب تک زندگی تھی, زندگی کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. جب تک میں عمل کر سکتا تھا, عمل کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے نمازیں ضائع کی, میں نے وقت ضائع کیا. میرے بھائیوں, یہ جو نیکیاں کرنے کا زندگی میں موقع ہے, اس کو غنیمت جان لو. دیکھو زندگی میں نیکی کر سکتے ہو, مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اور کیسی نیکی؟ ماں باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے, قرآن کو دیکھو تو ثواب مل رہا ہے, علماء کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے, سادات کرام کی زیارت کرو تو ثواب مل رہا ہے. وضو کرو, اگر کوئی وضو کر لے اور جب تک اس کا وضو باقی رہے گا, فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. نیکیوں کا کتنا خوبصورت موقع ہے. انسان تو نیکی نہیں کماتا, مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد تو ایک ایک نیکی کو ترسے گا. تجھے انتظار رہے گا کہ مجھے کون اصالہ ثواب کرتا ہے, میرے لیے کون دعا کی مغفرت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں, اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں, میری بہنوں اپنی زندگی کی قدر کرو, زندگی کی قدر کرو, وقت کو ضائع مت کرو. فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, کسی کی غیبت کر کے, جرائم کر کے اللہ